بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین آباد آلور کے علاقے میں رہنے والی ایک معصوم بچی جو انتہائی غریب اور غربت کا شکار خاندان ہے، 25 تاریخ کو وہ اپنے مالک کے گھر مدھو یادو جس کا نام ہے اس کے گھر میں خودکشی کی نوعیت میں اس کے ہی بیڈ روم میں پھانسی پر لٹکی ہوئی پائی گئی، اور سارا علاقہ اور اس کی چھوٹی بہن جو سمجھیے کہ 14 سال کی ہے، اور جو بچی سمجھیے کہ پھانسی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ دونوں معصوم بچیاں اس مدھو یادو کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میں پورے واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ مدھو یادو اس کی عصمت کو لوٹنے کے لیے رات میں اپنے کمرے میں اس کو لے جاتا ہے، چھوٹی بہن کو ڈرا دھمکا کر نیچے سلا دیتا ہے۔ دونوں اس کے گھر کام کرتی رہی ہیں، اور صبح 5 بجے جب اس کی مدھو یادو کی بیوی اٹھتی ہے اور یہ چھوٹی بچی اٹھتی ہے، اپنی بہن کو نہیں پاتی، تو مدھو یادو کے کمرے میں وہ سمجھیے کہ لٹکی ہوئی پائی جاتی ہے۔ یہ بہرحال واقعہ ہے۔ اب یہاں پولیس بھی ایسا لگتا ہے کہ پردہ ڈال رہی ہے، کیونکہ جو واقعات ہوئے ہیں بہت صاف ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے، بلکہ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ مدھو یادو خود سمجھیے کہ اس کو آٹو میں ڈال کے عثمانیہ لے کر آیا، پولیس کو بعد میں اطلاع ہوئی۔ کئی سمجھیے کہ سوالات ہیں، اور وہ خاندان اس وقت ڈرا ہوا سہما ہوا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں ایک سمجھیے کہ غریب خاندان کی 2 معصوم بچیاں جو محنت اور مزدوری کر کے زندگی گزار رہی ہیں، ان کا مالک ان کی عصمت ریزی کرتا ہے اور پھر قتل کر دیتا ہے، اس پر ریاستی وزیر داخلہ خاموش ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں جو ایم ایل اے ہے یادیہ، کالا یادیہ، نہ ایم ایل اے وہاں پر اس غریب خاندان کے گھر کو جاتے ہیں، نہ ایم پی سمجھیے کہ رنجیت ریڈی وہاں پر سمجھیے جاتے ہیں، اور نہ ریاست کے ہوم منسٹر کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ جا کر اس لڑکی سے سمجھیے بات کریں یا اس کو دلاسا دیں اور مجرمین کو سخت طریقے سے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں۔ پولیس نے جو ایف آئی آر بنایا ہے، وہ ایف آئی آر پہلے تو پولیس کافی دینے کے لیے ٹال مٹول کرتی رہی ہے۔ کل بھی تحریک مسلم شبان کا ایک سمجھیے کہ ڈیلیگیشن کو میں نے روانہ کیا تھا، جس میں شکیل ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عظیم اور ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ سمیع اور عبدالحق نذیر صاحب اور پھر امین صاحب، یہ لوگ وہاں پر کل اے سی پی آفس میں اے سی پی سے بات کیے، پھر لڑکی کی والدہ سے بات کیے، وہ اس لڑکی سے بھی، لڑکی کی جو بہن ہے چھوٹی لڑکی، اس سے بھی سمجھیے کہ بات چیت کیے۔ بہرحال ساری بات چیت اور حالات کے بعد پھر امجد اللہ خان خالد صاحب نے بھی، جو ایم بی ڈی کے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پر آپ کی بات بھی آنی چاہیے، آپ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال امجد اللہ خان خالد اس پر فوری ریئیکٹ کرے، اور یقینی طور پر سمجھیے کہ ان کے جانے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا، ایک بہتر بات ہے، اور چوکس اور چوکنا بہرحال رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ ہوم منسٹر صاحب کیوں خاموش ہیں، اور ٹی آر ایس کیا، اور پھر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جو مدھو یادو ہے وہ ٹی آر ایس سے تعلق رکھتا ہے، ٹی آر ایس کا سرگرم سمجھے ورکر ہے، وہاں کا لیڈر ہے۔ تو ٹی آر ایس اس پر اگر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ مسئلہ بہت دور تک جائے گا۔ اس پر ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر سمجھیے کہ اس پر ٹی آر ایس حکومت، وزیر داخلہ اور سمجھیے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن اگر اس پر سیریس نوٹ نہیں لیتا ہے تو پھر اس کے نتائج کچھ دوسرے نکلیں گے، اور عوامی غیظ و غضب کا سمجھیے کہ صاحب مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف سمجھیے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، اور 2 غریب ہیں تو غریب کی عزت اور امیر کی عزت، دونوں کی عزت ہوتی ہے۔ حکومت یہ جان لے
کہ غریب اور امیر کی عزت میں فرق نہیں ہوتا، عزت عزت ہوتی ہے اور جان جان ہوتی ہے۔ ایک جان جاتی ہے تو اس پر پورا طوفان مچتا ہے، اور غریب کی جان جاتی ہے تو حکومت خاموش ہے۔ میں اس مسئلے کو ہندو اور مسلمان کے نظریے سے نہیں دیکھ رہا ہوں، گو کہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہیں۔ ابراہیم قریشی ان کا باپ سمجھیے کہ شرابی ہے، وہ غریب بچیاں گھر میں کام کرتی تھی، اور سمجھیے کہ وہ بچی نابالغ بچی ہے، 16 سال کی بچی ہے، اس پر سمجھیے کہ پاسکو کیس لگنا چاہیے، وہ بھی نہیں لگایا گیا۔ اور پھر اب سمجھیے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی سمجھیے منظر عام پر نہیں آئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال تحریک مسلم شبان پوری نظر رکھی ہوئی ہے۔ پہلے دن سے میں اس مسئلے پر سمجھیے کہ بہت مختلف سمجھیے کہ اطلاعات میں لیتا رہا ہوں۔ کل باضابطہ ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجایا تھا میں، اور ساری سمجھیے کہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ قتل ہے اور معصوم بچیوں کا قتل ہے، اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت اس پر فوری کارروائی کرے، ورنہ اس پر سمجھیے کہ ایک شدید ری ایکشن حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔